اور اب آج کی اس نشست کا اختتام، اور وہ ظاہر ہے اس لیے بھی خاص ہے، میں عام طور پہ احمد فراز کا شعر پڑھتا ہوں کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. تو کچھ لوگ چراغ جلانے والے ہوتے ہیں، اندھیروں کو دور بھگانے والے ہوتے ہیں، اور یہ روشنی اس وقت تک ممکن نہیں جب کوئی آپ کے ساتھ نہ ہو، ساتھ چلنے والا نہ ہو. تو اس لیے بھی کہ جس طرح سے آپ نے اس پورے کلچرل کارواں کے تعلق سے بھی ہمیں حوصلہ دیا، ہمت دی، اور اس لیے بھی کہ آپ کتابوں سے محبت کرتے ہیں، شاعری سے محبت کرتے ہیں، اور ہم آپ سے محبت کرتے ہیں. کمشنر آف انکم ٹیکس لدھیانہ گلزار وانی صاحب کو میں آواز دے رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی خیالات، اپنی شاعری یہاں پر پیش کریں. آئیں سر. جی معزز سامعین، معزز شعراء کرام، میں ادب کے قدردانوں کو سلام کرتا ہوں کہ اتنی ٹھنڈ میں بیٹھے ہیں اور اس سفر کو آگے بڑھانے میں جشن ادب کو ان کا ساتھ دے رہے ہیں. میں اپنی بات کی شروعات لدھیانہ شہر سے میری محبت سے شروع کروں گا. یہاں سے جب اس شہر سے اس لیے محبت ہے کہ یہ ساحر کا شہر ہے، اس شہر سے اس لیے محبت ہے کہ یہ منٹو کا شہر ہے. ایک طرف شاعری کی دنیا کے عظیم ساحر لدھیانوی صاحب، اور ایک طرف سعادت حسن منٹو صاحب بالکل. جو افسانوں کے ایک عظیم افسانہ نگار، بالکل. وہ دونوں اس شہر سے تعلق رکھتے ہیں. تو میں لدھیانہ کو کہوں گا کہ آپ بالکل فخر کریں کہ یہ آپ اس شہر میں رہتے ہیں. بالکل، کیا بات. میں نے اپنی شاعری کے سفر کا آغاز جب شروع کیا تو میں ساحر کی تلاش میں نکلا. اسی شہر میں ساحر کو ڈھونڈنے نکلا تھا. تو میں نے پہلا شعر کہا کہ جینے کا سلیقہ سکھا رہی ہے یہ جگہ. کیا بات. جینے کا سلیقہ سکھا رہی ہے جگہ، عجب نہیں کہ یہ ساحر کا شہر ہے. جینے کا سلیقہ سکھا رہی ہے جگہ، عجب نہیں کہ یہ ساحر کا شہر ہے. پنجاب کی زمیں کے دل میں بسا ہے. یہ شہر جو ہے پنجاب کی زمیں کے دل میں بسا ہے، اس زمیں میں بسے شہروں کا شہر ہے. یہ پوری غزل میں نے لکھی ہے، اس کے چند اشعار میں نے آپ کے سامنے پیش کیے. چونکہ روایتی غزل عشق اور عشقیہ شاعری اور عشق کے بارے میں بات کرنا، تو میں اس روایت کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ ایک غزل کے چند اشعار آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ عشق میں گر ہوں بیمار دوا کیوں نہیں کرتے. اچھا. عشق میں گر ہوں بیمار دوا کیوں نہیں کرتے، ہم سے ہے گر وفا درکار وفا کیوں نہیں کرتے. ہم سے ہے گر وفا درکار وفا کیوں نہیں کرتے، ہم کر رہے ہیں عشق میں اپنی حالت خراب. ہم کر رہے ہیں عشق میں اپنی حالت خراب، ہماری سلامتی کے لیے دعا کیوں نہیں کرتے. ہماری سلامتی کے لیے دعا کیوں نہیں کرتے. کب سے ہوں اس تنہائی کے عالم میں مبتلا، کب سے ہوں اس تنہائی کے عالم میں مبتلا، میری خیریت کا تم کچھ پتہ کیوں نہیں کرتے. میری خیریت کا تم کچھ پتہ کیوں نہیں کرتے، ہم تو بس منتظر ہیں تمہارے دیدار کے لیے. ہم تو بس منتظر ہیں تمہارے دیدار کے لیے، اتنی سی آرزو میری عطا کیوں نہیں کرتے. اتنی سی آرزو میری عطا کیوں نہیں کرتے. آخری شعر اس غزل کا کہ تم کہتی ہو مجھ سے ملنا تمہاری خطا تھی. تم کہتی ہو کہ مجھ سے ملنا تمہاری خطا تھی، گر خطا تھی تو پھر سے یہ خطا کیوں نہیں کرتے. گر خطا تھی تو پھر سے یہ خطا کیوں نہیں کرتے. چند اشعار شاعری دو، ایک تھوڑا الگ سا موضوع ہے کہ یہ جنت بھی رب نے کیا معمہ بنایا ہے. یہ جنت بھی رب نے کیا معمہ بنایا ہے، ہر مذہب نے اس پہ اپنا حق جتایا ہے. یہ جنت بھی رب نے کیا معمہ بنایا ہے، ہر مذہب نے اس پہ اپنا حق جتایا ہے. کیا یہ حقیقت میں کوئی شے موجود بھی ہے. کیا یہ حقیقت میں کوئی موجود شے بھی ہے، یا زاہدوں کا کسی نے یوں ہی دل بہلایا ہے. یا زاہدوں کا کسی نے یوں ہی دل بہلایا ہے. کہا، یہ شعر سنیے کہ کہا حسن سے رہو دور اور ترک وعدہ کرو. کہا حسن سے رہو دور اور ترک وعدہ کرو، پھر کیوں جنت کو انہی چیزوں سے سجایا ہے. صحیح ہے. کہا حسن سے رہو دور اور ترک وعدہ کرو، پھر کیوں جنت کو انہی چیزوں سے سجایا ہے.
اب جنت و دوزخ سے واپس عشق کا رخ کرتے ہیں کہ آج میں نے ترک عشق کا ارادہ کر لیا. اچھا آج میں نے ترک عشق کا ارادہ کر لیا. اس نے پھر سے آنے کا فوراً وعدہ کر لیا. اچھا آج میں نے ترک عشق کا ارادہ کر لیا. اس نے پھر سے آنے کا فوراً وعدہ کر لیا. حالانکہ رب سے کچھ شکایت تھی مجھے. واہ حالانکہ رب سے کچھ شکایت تھی مجھے، پر اس کی عافیت کے واسطے سجدہ کر لیا. پر اس کی عافیت کے واسطے سجدہ کر لیا. اپنی حالت زار پہ اب خود پشیماں ہوں. واہ اپنی حالت زار پہ اب خود پشیماں ہوں. گلزار لگتا ہے تو نے عشق کچھ زیادہ کر لیا. واہ واہ گلزار لگتا ہے تو نے عشق کچھ زیادہ کر لیا. دل کی بات کرتا ہوں کہ یہ دل بھی روز غم نیا چاہتا ہے. واہ یہ دل بھی روز غم نیا چاہتا ہے. کوئی بتائے تو آخر یہ کیا چاہتا ہے. واہ کوئی بتائے تو آخر یہ کیا چاہتا ہے. میں نے ہر عیش سے اس کو آراستہ کیا. میں نے ہر عیش سے اس کو آراستہ کیا. پھر بھی یہ کوئی ڈھنگ نیا چاہتا ہے. پھر بھی یہ کوئی ڈھنگ نیا چاہتا ہے. یہ دل تو کسی ایک شے پہ آ رکا ہے. یہ دل تو کسی ایک شے پہ آ رکا ہے. کسی اور شے کو نہ با خدا چاہتا ہے. کسی اور شے کو نہ با خدا چاہتا ہے. یہ اکتا گیا ہے شاید دنیا کی بھیڑ سے. یہ دل جو ہے یہ اکتا گیا ہے شاید دنیا کی بھیڑ سے. اب کچھ فرصت وہ باد و صبا چاہتا ہے. اب کچھ فرصت و باد و صبا چاہتا ہے. یہ دل تو میرا بہت خود پرست ہے. یہ دل تو میرا بہت خود پرست ہے. اور خود پرستی کی کا عالم دیکھیے کہ یہ دل تو میرا بہت خود پرست ہے. اپنا بلا ہو سب کا بلا چاہتا ہے. اپنا بلا ہو سب کا بلا چاہتا ہے. آخری شعر اس غزل کا کہ عشق میں دل نے کبھی بھی کمی نہ کی. عشق میں دل نے کبھی بھی کمی نہ کی. گلزار کیوں عشق کا صلہ چاہتا ہے. گلزار کیوں عشق کا صلہ چاہتا ہے. اب چند اشعار تھوڑے سنجیدہ ہو جائیں کہ چند راحتوں کی خاطر لوگ اپنا وقار بیچتے ہیں. واہ چند راحتوں کی خاطر لوگ وقار بیچتے ہیں. انا کو خاک میں ملا کر دستار بیچتے ہیں. انا کو خاک میں ملا کر دستار بیچتے ہیں. اس شہر میں ہر شے کی مقرر ہے قیمت. اس شہر میں ہر شے کی ہے مقرر قیمت. صحیح مول پہ لوگ اپنے وفادار بیچتے ہیں. صحیح مول پہ لوگ اپنے وفادار بیچتے ہیں. یہاں عشق و محبت کی کوئی قیمت نہیں. یہاں عشق و محبت کی کوئی قیمت نہیں. جو لگے بازار تو لوگ اپنے یار بیچتے ہیں. جو لگے بازار تو لوگ اپنے یار بیچتے ہیں. حاکم شہر سے محض آشنائی کے لیے. حاکم شہر سے محض آشنائی کے لیے نا آشنا ہیں جو لوگ اپنی پندار بیچتے ہیں. نا آشنا ہے جو لوگ اپنی پندار بیچتے ہیں. آخری شعر اس غزل کا کہ تم لگاؤ صحیح قیمت. تم لگاؤ صحیح قیمت اب کوئی پردہ نہیں. تم لگاؤ صحیح قیمت اب کوئی پردہ نہیں. ہر شے ہے یہاں بکاؤ سرے بازار بیچتے ہیں. ہر شے ہے یہاں بکاؤ سرے بازار بیچتے ہیں. عورت کے ساتھ جنرلی کوئی نہ کوئی حادثہ ہوتا ہے تو دل، ابھی کچھ حادثے ہوئے تھے تو اس ٹائم میں نے لکھا تھا کہ یہ ساری جو یہاں پر خواتین حضرات ہیں ان کو نظر کرتا ہوں کہ ایک مکان کو ہنر سے بدلتی ہے وہ گھر میں. ایک مکان کو ہنر سے وہ بدلتی ہے گھر میں. کتنے کردار بدلتی ہے وہ ایک ہی عمر میں. کتنے کردار بدلتی ہے وہ ایک ہی عمر میں. وہ نبھاتی ہے بیٹی ہم سفر اور ماں کا فرض. وہ نبھاتی ہے بیٹی ہم سفر اور ماں کا فرض. اور ہر رشتہ سجاتی ہے بڑے ہی صبر میں. اور ہر رشتہ سجاتی ہے بڑے ہی صبر میں. افسوس دنیا نے نہ سمجھی کبھی اس کی قدر. افسوس دنیا نے نہ سمجھی کبھی اس کی قدر. ہر مذہب و ملت نے رکھا ہمیشہ کمتر میں. ہر مذہب و ملت نے رکھا ہمیشہ کمتر میں. جدید دور میں مانا کی ملے ہیں کئی حقوق. یہ عورت کے لیے ہے کہ جدید دور میں مانا کی ملے ہیں کئی حقوق. گلزار منزل طویل ہے ابھی ہے سفر میں.
بہت آگے جانا ہے، گلزار منزل طویل ہے ابھی ہے سفر میں، نانک کی زمین پنجاب اور پنجاب کے لوگوں کے لیے۔ کل انس بھائی نے اقبال کا ایک شعر پڑھا تھا کہ پھر اٹھی آخر صدا توحید کی پنجاب سے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب شعر کہا تھا کہ پھر اٹھی آخر صدا توحید کی پنجاب سے، ہند کو ایک مرد کامل نے جگایا خواب سے۔ تو میں نے اسی کے بارے میں کچھ لکھا ہے کہ فخر کرو، یہ سب پنجابیوں کے لیے ہے کہ فخر کرو اے عزیزو یہ زمین نانک کی ہے، فخر کرو اے عزیزو یہ زمین نانک کی ہے، ناز بردہ تم رہو خوشبو یہاں نانک کی ہے، ناز بردہ تم رہو خوشبو یہاں نانک کی ہے۔ اس مٹی نے کیا خوب زرخیزی دکھائی ہے، اس مٹی نے کیا خوب زرخیزی دکھائی ہے، یہاں آج بھی صورت عیاں نانک کی ہے، یہاں آج بھی صورت عیاں نانک کی ہے، رہبر بن کے جگ میں آیا چہار سو نور پھیلایا، رہبر بن کے جگ میں آیا چہار سو نور پھیلایا، دلوں میں جو روشنی ہوئی افشاں نانک کی ہے، دلوں میں جو روشنی ہوئی افشاں نانک کی ہے، وحدت کا جو گیت گایا، یہ میرا آخری شعر ہوگا پھر میں آپ سے رخصت چاہوں گا کہ وحدت کا جو گیت گایا، وحدت کا جو گیت سنایا ہر شخص کو راس آیا، وحدت کا جو گیت سنایا ہر شخص کو راس آیا، مول منتر کو سکھایا جس کی زباں نانک کی ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ۔